سلسلہ وار مضمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کا پارٹ نمبر 7۔ یہ 7واں مضمون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 7 سال کی ہو گئی۔ مکہ مکرمہ آ گئے۔ عبد المطلب جو ہے یہ سمجھنے لگے کہ اب میرا انتقال کا وقت قریب ہو گئے۔ عبد المطلب سمجھ گئے کہ اب میرا دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے، تو انہوں نے اپنے سارے بیٹے بیٹیوں کو بلایا اور بند کمرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی لے آیا۔ آپ کی عمر جو ہے ابھی 7 سال کی تھی یا 6.5 سال کی تھی یا 7.5 سال کی تھی، اور سب کے سامنے عبد المطلب نے کہا کہ بھئی اب میرا دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے اور تم سب تو اپنی میری جگہ پر سیٹ ہو، مجھے فکر ہے میرے اس بیٹے کا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو کون ذمہ داری لیتا ہے، میں کس کو سونپوں؟ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ سب نے چچاؤں نے کہا، جس میں حضرت عباس بھی تھے، ابو طالب بھی تھے، حضرت حمزہ بھی تھے۔ حمزہ تو تقریباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر تھے، لیکن 600 گھر والے۔ حضرت حمزہ کی عمر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً ہم عمر تھے دونوں کو دونوں، کیونکہ حالہ سے نکاح کیا عبد المطلب نے اور آمنہ سے نکاح کیا عبداللہ نے، دونوں کی رخصت ساتھ ہی بیٹے کی اور باقی پر حمل ٹھہرا تو حالہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے حضرت حمزہ اور آمنہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہم عمر دی دونوں پہ دونوں، تو سب نے جب جملہ کہا کہ ہم کر لیں گے، فکر نہ کریں، تو عبد المطلب نے کہا کہ نہیں، ایک آدمی کہے۔ چنانچہ ابو طالب کھڑے ہو گئے اور ابو طالب نے کہا کہ میں پوری ذمہ داری لیتا ہوں اس بچی کی، میرے گھر رکھوں گا اسے اور میرے گھر اس کے کپڑے دھلیں گے۔ فاطمہ ان کی بیوی کا نام تھا، ابو طالب کی بیوی کا نام فاطمہ تھا، حضرت علی کی والدہ۔ یہ تو آ کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں، تو عبد المطلب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھائے اور اٹھا کر ابو طالب کے ہاتھ میں دے دی سب کے سامنے، اور پھر یہ بھی ابو طالب نے کہا نبی کو ایک خادمہ ہونی چاہیے، کوئی اور دروے کام کرے، نوکرانی، جو خاص طور سے اس بچے کا خیال رکھے۔ ہم تو باہر جائیں گے، سفر ہوئے جائیں گے، کئی مشغول ہوں گے، تو ایمن کیا ہوگا؟ ابھی یہ ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت میں بھی قریب تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ بھی گئی تھی بچپن میں۔ واپسی میں جو حضرت آمنہ کا انتقال ہوا خوبی تھی، اور یہاں بھی مکہ مکرمہ میں بھی عبد المطلب کے گھر میں بھی یہی ایمن دیکھ رکھتی تھی، اور کہتے ہو گیا کہ بھئی یہ ایمن ساتھ رہے گی۔ یہ بڑی عورت تھی، حبشیہ تھی، حبشی عورتیں ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال تک یہ زندہ رہا، صدیق اکبر کے بھی انتقال تک زندہ رہی، حضرت عمر کے انتقال تک بھی زندہ رہی۔ اتنے لمبی عمر ہوئی تھی ایمن کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بہت تعریف کرتے تھے ایمن کی۔ جب نبوت ملی اور جب عروج ہوا، ساری دنیا میں باتیں پھیلنے لگی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عورتوں کا تذکرے بہت کرتے تھے، ایک فاطمہ کا، ابو طالب کی بیوی کا، اور ایک ایمن کا، اور ایک جو ہے ہانی کا، ابو طالب کی بیٹی تھی ہانی، چچا زد بہن تھی،
صلاۃ فتح مکہ کے موقع پر حضور نے کہا کہ میرا بستر جو ہے وہ مہانی کے مکان میں لگانا، اور ایک حلیمہ سعدیہ کا جو اوپر تھی وہاں قبیلے والی سعد کی خدمت کی، اور ایک شیمہ کا، ان کا تذکرہ اردو صلی اللہ علیہ وسلم گاہے گاہے ماؤں کے سامنے اپنے نجی مجلسوں میں کرتے تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ام ایمن طے ہو گئی خدمت کے لیے، اور گھر طے ہو گیا ابو طالب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے کہ اتنا تو مجھے پتہ چلنے لگا کہ میرا باپ کا انتقال ہو گیا ہے، ماں کا انتقال ہو گیا ہے، اور دادا کی تحویل میں ہوں، اور چچا کی تحویل میں جا رہا ہوں۔ وہ صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ جب میرے دادا کا جنازہ اٹھا، کنی کنت ابن ثمانی، جب میرا دادا کا جنازہ حرم شریف سے اٹھا تو میری عمر 8 سال کی تھی۔ یہ آپ نے فرمایا ہے، میری عمر 8 سال کی تھی۔ اچھا، جب تک عبدالمطلب زندہ رہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبدالمطلب کے ساتھ ہی رہے، یعنی یہ نہیں کہ اب دے دیا تو ابو طالب کے گھر چلے گئے، یہ نہیں، عبدالمطلب کے ساتھ ہی رہے۔ طے یہ ہوا کہ میرے انتقال کے بعد یہ اپنا سامان، کپڑے وغیرہ جو بھی ہے یہ لے دے کر یہ ابو طالب کے گھر منتقل ہو جائیں گے، اور سارے چچاؤں کو معلوم بھی تھا۔ البتہ چچاؤں میں حضرت عباس جو تھے یہ بہت بڑے مالدار تھا، باقی اکثر چچاؤں کے پاس اتنا مال نہیں تھا۔ یہ پورے عرب کو سود پر پیسہ دیتے تھے، سود پر۔ حضرت عباس ان کے پاس مال بہت تھا۔ حضرت عباس کا جو فتح مکہ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، حضرت عباس پھر میں ہجرت کر کے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے نکلے وہاں سے، اور حضرت عباس اپنے گھر والوں کو نکلے مدینہ کی طرف۔ راستے میں ملاقات ہوئی، حضور نے فرمایا چچا ہم تو مکہ جا رہے اور تم یہاں، بولے میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں مدینہ۔ تو آپ نے جملہ کہا، میرا چچا آخری مہاجر، میں آخری نبی، اور تو آخری امت، یعنی ہم آخری امت، اور میرا چچا جو ہے یہ آخری مہاجر اور میں آخری نبی۔ یہ جملہ آپ نے فرمایا۔ تو حضرت عباس سے کہا کہ تم جاؤ دل سے گھر والوں کو چھوڑ دو، فلا فلا جگہ جہنا، ہم گھر والے جا رہے ہیں فتح مکہ کے موقع پر، تو سو وہاں تو مومنین کے ساتھ تھی نہیں کہ غزوہ ہے، تو غزوے کے اندر ہم جیتتے ہیں یا ہارتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 ماؤں کو ساتھ لیا تھا خدمت کے لیے فتح مکہ کے موقع میں، ایک حضرت ام سلمہ کو لیا تھا اور ایک حضرت میمونہ کو لیا تھا۔ تو یہ دونوں ساتھ چلیں گے، باقی سب نہیں رہے۔ حضرت عائشہ فرماتی تھی فتح مکہ کی خبریں تو ہمیں آ گئی تھی کہ مکہ فتح ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا، لیکن مجھے سب سے زیادہ ٹینشن تھا میرے دادا کا، ابو قحافہ۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ مجھے خلا کر خبر دے کہ میرے دادے کا کیا ہوا، ابو قحافہ کا کیا۔ ابو بکر کے والد تھے، حضرت ابو بکر کے والد اخیر میں مسلمان ہوئے، سب مسلمان ہو گئے، لیکن یہ بڑے میاں مسلمان ہونے کے لیے تیار نہیں تھی۔ فتح مکہ کے موقع پر خود ابو بکر گئے، جا کر لائے اپنے باپ کو، بزرگ کے سامنے بٹھایا، تو حضور نے فرمایا کہ حل ترکت الشیخ، ارے ابو بکر کیا کر رہے ہو تم، یہ بڑے میاں کو تم میرے پاس لا دو۔ میں آتا ہوں، میں آتا ہوں۔ تو صدیق اکبر نے کہا نہیں، وہ احق حیاتی اہلی، وہ زیادہ حق دار ہے کہ یہ میرے باپ آپ کے پاس آئے، قریب میں بٹھایا، یہ نابینا ہو چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مصافحہ کیا، بٹھایا، تو انہوں نے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو محمد؟ فرمایا میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، سارے کے سارے مسلمان ایک وادی میں جمع ہے، تم بھی آ جاؤ کلمہ پڑھ لو۔ انہوں نے کلمہ پڑھا، تو حضرت عائشہ کو یہ پتہ چلے وہاں کہ دادا مسلمان ہو گیا، تو صدقے شکر دی کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا باپ جو ہے، یہ میرا دادا جو ہے فتنے سے بچ گیا۔ ارے کہ مسلمان ہو گیا کا بات ہے۔ پھر اور سنجبات بہت روئے، کافی مدت کے بعد مسلمان ہوئے نہیں، سب غزوے ہو گئے، یہ ہو گیا، سارے سفر ہو گئے اور اسلام پھیلنے لگا۔ تو ہم لوگ کہتے تھے کہ یار میرے گھر میں ذرا والد ہی جو ہے مسلمان نہیں ہے،
باقی مسلمان ہے. ابو ہریرہ کہتا تھا کہ میرے گھر میں میری ماں ہی مسلمان نہیں ہے، باقی سب مسلمان ہے. تو یہ ان کے ماں بھی مسلمان ہو گئی مدینہ میں. وہ تصویر نہ سنایا کرتا ہوں. ارے وہ کہاں پہ مسلمان ہو گئے. تو جب مسلمان ہوئے کہ وہ تو بہت روئے. آپ نے فرمایا ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ یہ فرمایا کہ حضرت تیرا والد مسلمان ہو گیا مجھے خوشی ہے، لیکن آج اگر ابو طالب مسلمان ہوتے تو مجھے اور زیادہ خوشی کہ آپ کی خدمت 42 سال تک کی اور اسلام نہیں ملا، نہ خوش ہوتا. اور تاکہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے دے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال کی ہو گئی. جب 8 سال کی ہو گئی تو جنازہ اٹھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روتے ہوئے جاتے تھے اور ایک جملہ کہتے تھے باپ بھی نہیں، ماں بھی نہیں، دادا بھی نہیں، دادا بھی چھوڑ دیا. اب جب جنازہ کو دفن کر کے آئے، ابو عبد المطلب کو دفن کیا. مکہ میں دفن کرتے تھے جو مشرکین تھے، ان کی عادت دفن کرنے کی تھی. یہ مدینہ منورہ کی جو ہماری مسجد نبوی ہے، پرانی مسجد ہے، یہ مشرکین کا قبرستان تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے تو آپ نے فرمایا بھی یہ کیا ہے؟ تو فرمایا ہے کہ تو مشرکین کے قبرستان ہے. آپ نے فرمایا اچھا اچھا آتی جگہ ہماری ہو گئی، چلو اسے کھودو اسے کھودو. جو تازہ تازہ لاشیں ہیں ان کی ہڈیاں وغیرہ باہر پھینکو اور بعد اس کو پاٹ کوٹ کر جو ہے وہاں مسجد بنائیں. تو کچھ حصہ مشرکین کے قبرستان کا تھا. بعد میں توسیع ہونے لگی. ہر دور کے اندر بادشاہ لوگ آتے گئے، وہ بادشاہ آتے گئے، وہ ادھر 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 مسجد نبوی توسیع ہوتی گئی. لیکن جو پرانا حصہ ہے وہ مشرکین کا قبرستان تھا، ان کی وہ دفن کرتے تھے وہ لوگ دیا. اب جب عبد المطلب کو دفن کیا، دفن کر کے واپس آئے تو ابو طالب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ پکڑ لیا. چلو ہم سامان دائیں کمات. یہ عبد المطلب کے گھر پر آئے. حالہ زندہ تھی، ان کی چھوٹی بیوی حالہ کی جس سے رمضہ پیدا ہوئے تھے وہ زندہ تھی. بھئی کہے محمد کا کپڑے وغیرہ دے دو، یہ دے دو، یہ دے دو. حالہ نے بھی جو ہے روانہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن روتے ہوئے روانہ کیا. یہ خدمت میں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بچہ میری خدمت میں تھا، یتیم تھا، میری خدمت میں تھا. میں خدمت کرتی تھی اس کی، اس کے دادا کی بھی خدمت کرتی تھی اور اس کی بھی خدمت کرتی تھی. خیر، لیکن مکانات تو اتنے دور تو تھے نہیں، قریب قریب میں مکانات تھے. عبد المطلب کا مکان میں قریب میں، ابو طالب کا مکان میں قریب میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال کی. راستے میں چلتے چلتے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے کہا ارے میرے کچھ کپڑے رہ گئے، سکھاتے ہیں کپڑے باہر صحن میں ادھر ادھر. تب ابو طالب نے کہا تو ٹھیک ہے لے آؤ کپڑے لے آؤ. چنانچہ دوڑے دوڑے گئے، یہ کپڑا اتارا، یہ کپڑا اتارا. 8 سال کی عمر کا جو بچہ ہوتا ہے یہ اتارا، یہ اتارا، یہ اتارا، یہ اتارا، ٹھیک ٹھاک کر کے وہ کپڑے بھی لے آئے اور سیدھے گئے ابو طالب اپنے گھر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. فاطمہ جو تھی، فاطمہ اسدیہ کو ہو یا فاطمہ اسدیہ کو ہو، جو بھی ہے، میں صرف فاطمہ کا نام لیتا ہوں. فاطمہ جو ہے یہ اونچے خاندان کی لڑکی تھی. ابو طالب کی بھی جو ہے اسلام وہ سمجھ گئی تھی، لیکن ابھی تو اسلام کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. بعد میں مسلمان ہوئی ہے. ابو طالب پر ڈر سے مسلمان نہیں ہوتی تھی. ابو طالب پر ڈر سے کہتے تھے جس دن ابو طالب کا انتقال ہوا اس دن وہ مسلمان. اور حضور سے کہا کہ میں اس آدمی کے ڈر کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوتے تھے کہ میرے 4 لڑکے ہیں، ایک لڑکی ہے. اگر خدا نے کہا کہ تم مجھے چھوڑ دیا تو میں کہاں جاؤں گی. ابو طالب پہ 4 لڑکے تھے، 2 لڑکے مسلمان، 2 لڑکے غیر دوستی. اور ایک لڑکی ام حج ابو طالب کے گیا. اب جب ابو طالب لے کر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور باہر کھڑے رہے اور زور سے کہا تو فاطمہ وہ کام کر رہی تھی اندر. فاطمہ میری طرف تو دیکھو. فاطمہ نے دیکھا، جب دیکھا تو کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہ کہا مہمان لے کر آیا ہوں. تو فاطمہ نے کہا نہیں یہ مہمان نہیں ہے، یہ تو اس گھر کا مالک، یہ تو خود میزبان گھر کا مالک ہے. اور فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا، پیار کیا، بچھایا، آپ کے رہنے کا انتظام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں جب نبوت مل گئی نبوت ہوا
تو فاطمہ کے قصے بہت سناتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ کو سناتے تھے، امہات المومنین کو سناتے تھے کہ میں چھوٹا تھا تو میرے کپڑے سب سے پہلے دھلتی، کھانا پکتا تھا تو سب سے پہلے مجھے کھانا ملتا. باہر سے اگر کوئی چیز آتی، اچھی کھانے کی، کوئی حلوہ آتا ہے، کھجور کا حلوہ آتا ہے یا دودھ آتا ہے، کوئی بھی چیز آتی تو میرا حصہ سب سے زیادہ ہوتا تھا. سو جا تیرا حصہ. باقی جو بچے ہوتے تھے ان کو ملا تو ٹھیک. اوپر ایک جگہ تھی، وہ فاطمہ جو رکھ دیتی تھی، یہ کہتے تھے دیکھو یہاں جو چیز رکھی رہو، تم لوگوں کو کھانے کی پینے کی اجازت نہیں. یہ محمد کے لیے اگر کھیلنے گیا ہے، کھیلتا کھیلتا وہ آئے گا، میں اتار کر دوں. یہ نہیں تو تم لوگ سنے لگا کوئی چیز لگاؤ اوپر شریر کھا دو. یا کہتے تھے فاطمہ کی بھی، حضرت فاطمہ کی ساس بھی علی کے باللہ کے لیے کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں گزرنی شروع ہوئی. ابو طالب کے گھر میں لے کے غریبی بہت تھی. ابو طالب کے ساتھ کبھی کبھار 9 سال کی عمر میں چلے جاتے تھے شکار کھیلنے کے لیے، کبھی دوسرے چچاؤں کے ساتھ چلے جاتے تھے، کبھی اس عمر میں چھوٹی سی کبھی کبھار بکریاں بھی چرا لیتے تھے. کوئی تمہاری بتائے دے دو، یہ عالم دوڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنی شروع کر دی. آپ کی عمر کے 12 سال کی ہوئی تو مکہ والے سارے جمع، اور مکہ والوں نے طے کیا کہ ہمارے یہاں فاقہ ہے، ہمارے یہاں کھانے پینے کو کوئی چیز ہے نہیں، تو چلے سفر کرے شام کا. سننے کو سفر کرتے تھے کہ تمہارے خاندان میں سے کون چلے گا، تمہارے خاندان میں سے کون چلے گا، تمہارے خاندان میں سے کون چلے گا. اور آپ بات دیں یہ مشورہ میرے سامنے ہوا. اب لسٹ میں نہیں فلاں چلے گا، فلاں چلے گا، فلاں چلے گا، فلاں چلے گا، میرا نام نہیں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں آیا. کہ لمبا سفر ہے، پہاڑوں کا سفر ہے، مدینہ منورہ سے ہوتے ہوئے جانا ہے شام. اور اس زمانے میں اس راستے کے اندر شیر بھی ہوتے تھے. اب وہاں سے شیر ختم ہو گئے ہیں، لیکن یہ کہ پہلے دور کے اندر وہ جو پٹا تھا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا یا مدینہ منورہ سے شام کا، وہ شیر، چیتے، سانپ یہ بہت ہوتے ہیں. اس وقت میں نہیں ہے. کبھی کبھار کبھی اندر ہم چلے جائیں کسی جگہ بین کے لیے تو کبھی تو دور دور سے نظر آ جاتا ہے کہ ہاں یہاں کچھ ہے، لیکن اب روڈ پر کوئی نہیں ہے. کافی کاریں وغیرہ چلتی ہیں تو وہ رستے میں آتے نہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں شیر بیٹھ گیا. اب مکہ سے آنے والے وہ اس طرف، مدینہ سے جانے والے وہ اس طرف. بین لوگ اب بھیڑ جمع ہو گئی، ٹریفک جمع ہو گئی. پھر کیا ہو رہا؟ جس میں رستے میں ہی شیر بیٹھا ہے، رستے میں ہی شیر بیٹھا ہے. اچھا لہٰذا آپ کو لگتا ہے وہاں سے آنے والا اس طرف نہیں آتا، یہاں سے جانے والا اس طرف نہیں جاتا. اور اگر پہاڑوں کی طرف سے جاؤ تو لمبا رستہ پڑتا ہے، چڑھنا اترنا، بچے سامان یہ ساری چیزیں. تو عبداللہ بن عمر گئے اور جا کر جو ہے شیر کا تال پکڑا، اور تال پکڑ تو زور سے تھپڑ مارا. آج کے بعد سے یہاں بیٹھنا مت، یہ سارے جو رکے ہیں یہ اللہ کے مہمان ہیں، تیری وجہ سے پریشان ہے. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ دن ہلاتا ہوا جنگل میں چلا گیا، اس کے بعد سے شیر دیکھا نہیں گیا. لیکن یہ جو سفر تھا ابو طالب کا، یہ تو شیروں کا زمانہ تھا، شیر بہت ہوتے تھے. تو ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں منع کر. لوگوں نے کہا کبھی اس کو بھی لے لو، محمد کے بھی سفر پر نہیں لے، لمبا سفر ہے، کھانا پینا پتہ نہیں کیا حال ہے، کبھی بھاگنا پڑے، کبھی کچھ کرنا پڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے. آپ کے اب رخصت کہ مسافہ ہونے لگا. ابو طالب سے چپے ہوئے تھے، باپ کی فدا پر ہی آئے تھے. ابو طالب عبد المطلب کی ایک وجہ تھی. اس کے بعد یہ خاندان سنبھالتا تھا مکہ مکرمہ کا جو بھی بیوٹ تھا. جب یہ آدمی مسافر کے لیے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نین میں کھڑے ہو گئے. ابو طالب سے مسافر کے لیے جب وہ لائن میں کھڑے ہوئے
اور جب ابو طالب سے مسافر کے لیے آگے بڑھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم سے روتے ہوئے ابو طالب پہ چمٹ گئے اور رونے لگے. آپ کی عمر 12 سال کی تھی تو 70 اور رونے لگے تو ابو طالب نے کہا کہ کیوں رو رہی ہے, کیا بات ہے؟ تو جو چیزیں میں یہاں کہا رہا ہوں, ترتیب ابو طالب نے ایسے بنائی تھی میں جتنے مہینے کا بھی سفر ہو 10 دن اس کے گھر 10 دن اس کے گھر. لیکن فاطمہ کے ساتھ جا رہی تھی ابو طالب 10 دن ہی چچا کیا 10 دن ہی چچا کیا 10 دن ہی پھوپھی گیا 10 دن یا جیسے خاندان میں ترتیب بنتی ہے. آپ نے فرمایا کہ مجھے بھی ساتھ لے چلو, میں بھی جوان اب تو ہو گیا ہوں, اب تو دوڑنے لگا ہوں یا کرنے لگا ہوں, مجھے بھی لے چل. تو ابو طالب ایک تدبیر گھر آیا, انہوں نے کہا کہ اچھا جاؤ سامان میں جو بھی پوٹلی جو بھی کپڑے جو بھی دے. شام میں ٹھنڈی بہت ہوتی ہے, شام جو ہے یہ ٹھنڈی کا علاقہ ہے, ہاں ہمارے سفر ہوئے اور اب بھی ہمارا سفر ہو رہا ہے انشاءاللہ شام کا اور ترکی کا دونوں جگہ تھا. تو ساتھیوں نے کہا کہ آپ سردی کے کپڑے خود لے کر آنا وہاں, ابھی ترکی اب شام دونوں جگہ ٹھنڈی بہت ہے, تو یہ بہت ٹھنڈی ہوتی ہے وہاں. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارا اپنے کپڑے یہ وہ جو بھی چیزیں ہوتی وہ لے کر بھاگے بھاگے آ گیا اور قافلے میں شریک ہو گئی. اب یہ قافلہ پورا روانہ ہوا مکہ والوں کا شام. آپ کی عمر 12 سال کی تھی. مکہ مکرمہ سے جو روانہ ہوئے تو مدینہ منورہ تو سب یعنی سمجھنے کے بعدیاں ہیں, لیکن مدینہ منورہ سے جہاں کی بڑھتے ہیں خیبر کی طرف مدائن صالح کی طرف یا العلا کی طرف لیلا مجنون کا جو گاؤں ہے وہاں پر اس وقت میں یہود بہت رہتے تھے کہ وہاں سے بیت المقدس کرے گے, اور مدینہ منورہ جو خود یہودی کی طرح تھی, گاؤں ہوا تھا مدینہ منورہ یہودیوں سے, اور خیبر تو اور بھرا ہوا تھا یہودیوں سے. اس سارے سے تو یہودی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہتے کہ سب بڑے بڑے علماء جو تھی یہ قافلہ جو ہے مکہ سے چلا ہے وہ جا رہا ہے شام کی طرف, تو یہ لڑکا پول ہے یہ لڑکا پول ہے یہ لڑکا پول ہے آ کر ملاقات کرتے. مکہ والے سمجھ نہیں پاتے تھے کہ یہ لوگ ہم سے اچھا یہودی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹاپ گریڈ کے آئے گئے. مسلمان جو ہے اس دور کے اندر یہ کمزور مسلمان نہ سمجھو دوسری قومیں ابھی تو اسلام آیا نہیں ہے, دوسری قومیں جتنی ہیں وہ کمزور, اسی لیے کہتے تھے نحن ابناء اللہ واحبہ, یہود اپنے بارے میں کہتے تھے نحن ابناء اللہ واحبہ, ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے خاص لوگ ہی. تو اللہ نے کہا کہ جب تم اللہ کے بیٹے ہو اس کے خاص سے تم پر عذاب کیوں آتا ہے, یہ ذلت کیوں آتی ہے تم پر؟ فلے بھائی یہ سب چھٹے بارے تیرے مضمون ہے, میں بیان پڑھ چکا ہوں پہلے. تو یہ اپنے آپ کو اونچا سمجھتے تھے اور مکہ والوں کے لوگ نیچا سمجھتے تھے. کہ یار یہ لڑکا ان کے ساتھ یہ لڑکا یہ تو جو آنے والا نبی ہے وہ ہے. وہ پہچان جا کے 20 کے لوگ جو تھے, یہاں تک کہ یہ لوگ شام جب پہنچے تو وہاں بہت بڑا پادری تھا, اس کا نام بحیرہ راہب تھا. بہت بڑا پادری. وہ پادری کی عادت یہ تھی کہ وہ کبھی بھی زمین پر قدم نہیں رکھتا تھا, لیکن جس دن اس نے زمین پر قدم رکھ لیا سمجھ لو کہ کوئی بہت بڑا معاملہ دنیا میں ہونے والا ہے. یہ ان کے عقیدے میں یہ چیز تھی. وہ بیٹھا وہ اوپر سے دیکھتا تھا, اوپر ہی کھانا اوپر ہی رہنا اوپر ہی ہر چیز ضرورتیں پوری کرنا اس کے خادم ہوتے تھے. پورے یہودیوں کا سب سے بڑا راہب اس کا نام تھا بحیرہ راہب. اس نے دیکھا کہ لڑکا ان لوگوں کے ساتھ ہے, یہ جاتا ہے درخت بھی اس کی طرف سایہ کرتے ہیں, کھیلتے کھیلتے ہی آتا ہے تو بھی درخت اس طرف مڑ جاتے ہیں. یہ ایک دم سے نیچے اتر آیا. جب ایک دم سے نیچے اتر آیا اور اپنے تخت پر بیٹھ گیا یہ قافلے پر دیکھنے کے لیے, تو
سب جگہ دھمال ہو گئی، بہر رحم آ گیا، بہر رحم آ گیا، بہر رحم آ گیا، وہ دور دور سے لوگ آنے لگے، مرد اور عورتیں ہی ہو ایسا دھمال بھی تھے، وہ زمین پر قدم رکھتا ہی نہیں تھا، اور ان کے اس میں تھے کہ جس نے زمین پر قدم رکھا وہ 3 دنیا کے دھماکے نئی چیز ہے. تو اب یہ بہرحال آیا دیکھا یہ قافلہ جا رہا تو بلائے بھئی ہاں اب لوگ اب بہرحال تو کبھی بھاؤ نہیں پوچھے اس کا، دیکھے بھی نہیں، لیکن رات بلائے مکہ والوں کو، بیٹھو بیٹھو بھی پانی پلاؤ ان لوگوں کا. مکہ والے خوش ہو گئے. تو بہرحال دیکھا وہ لڑکا جو پیچھے بیٹھا ہے وہ کس کا، تو ان لوگوں نے مڑ کے دیکھا، مڑ کے جو دیکھا تو کہا کہ وہ ابو طالب نے کہا کہ رقم میرا ہے. میرے بھائی نے کہا کیسا، تو جھوٹ کہا یہ لڑکا تیرا نہیں کہ میرا، نکلنا تمہارا ہو ہی نہیں سکتا. تو پیچھے وہ سفیان بیٹھے ہوئے تھے، ابو سفیان نے کہا بتا دو کس کا ہے. ابو سفیان بڑے آدمی تھے نا، مکہ والے کو جانتے ہیں نظر کو، تو بتا دے میرا بھائی کا ہے. ہاں میرا بھائی کا ہے لیکن میرے تحویز دی نہیں. تو بہرحال آیت نے کہا کہ ہاں یہ کہو تمہارے بھائی کا ادھر ہماری کتابوں میں لکھا ہے، یہ لڑکا جب یہاں آئے گا اس وقت ہمیں ماں باپ دادا تینوں کا انتقال ہو چکا ہوگا، یہ ہماری کتابوں میں لکھا. جب یہ لڑکا یہاں آئے گا ہم میرے سنا کے قریب، میرے مسجد میرا جو پتا عبادت کرنے سا تھا اس کے قریب، تو اس کے ماں بھی نہیں ہوگی، دادا بھی نہیں ہوگا، باپ بھی نہیں. تو بہرحال نے کہا کہ اچھا ایک کام کرو کہ 1,00,000 لوگوں کے دعوت ہے. اب بہرحال دعوت کرے، مکہ والے تو سونے نہ سمجھ آ رہے، کہیں پالے کے بھی نہیں پوچھتا تھا یہ آدمی اتنا بڑا آدمی ہے ہماری دعوت. تو کہا اتنے بجے یہاں جانا، اور اس نے اعلان کر دیا کہ ان کا شاہد، ان کی شاہد آؤٹ تو بہرحال ملی. یعنی سارے کے سارے گئے، وہ آدھے اچھے اچھے کپڑے پہن کر، بڑے بڑے پتے ہوتے تھے اس پتے پر کھانا رکھا جاتا تھا، بیٹھنے کی جگہ ہوتی تھی، جو سارے نہ سارے آگے بہرحال بھی آئے. بہرحال آ کر بیٹھا تو بہرحال نے کہا میں نے گانا شروع مت کرنا، وہ لڑکا کہاں ہے. تو مکہ والوں نے مشورہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ محمد ہم تو جائیں گے وہاں، بڑے بڑے لوگ ہیں سب، آپ کیا ہے بکریاں چرانے چلے جانا، تمہارے لیے کھانا ہمارے آستینے میں ڈال کر ہم لائے. آستینے بڑی بڑی ہوتی تھی، تمہارے لیے کھانا ہمارے آستینے میں ڈال کر ہم لائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. تو انہوں نے کہا وقت ہو گیا، ٹھیک ہے چلو یہ مضمون انشاءاللہ آئندہ جمعہ پر اگر ہوئے بیان کر لیں گے.